الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم و کریم۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے اس مختصر بیان میں امیر المومنین خلیفہ راشد ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گشت کے کچھ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کون سا ایسا حاکم ہوا ہے جو چوکیداری کے فرائض بھی انجام دیتا ہو؟ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ دنوں کو تنے تنہا مدینہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے، اور رات کو بھی گشت کے لیے تنے تنہا نکل جاتے تھے، اور کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے حکمران کہیں جاتے ہیں تو کتنی گاڑیاں ان کے آگے چل رہی ہوتی ہیں اور کتنی گاڑیاں ان کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے کہ دن و رات تنے تنہا گشت کرتے، مدینہ میں بھی اور مدینہ سے باہر بھی سفر کے لیے بھی جاتے تھے۔ بس جہاں کچھ تھوڑا آرام کرنا ہوتا، سر کے نیچے چادر تکیہ بنا کر سو جاتے آرام۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل کے جو حکمران ہیں انہوں نے اپنے عوام کو تنگ کر رکھا ہوتا ہے، پریشان کر رکھا ہوتا ہے، اس لیے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کسی جگہ میں ڈز نہ کر دے، حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو اپنی رعایا، اپنی عوام کا خادم سمجھتے تھے، اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی اور کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل بعض لوگوں نے مشہور کیا کہ ان کے پاس درہ ہوتا تھا، وہ ہر ایک پر برساتے تھے، چھوٹے پر بھی بڑے پر بھی، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں تھی۔ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں، بلکہ جہاں سختی کرنی ہوتی وہاں آپ سختی کرتے تھے، جہاں نرمی کرنی ہوتی وہاں نرمی سے کام لیتے تھے، جیسا کہ جو واقعات میں بیان کروں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گشت کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں، میں آج کے اس مختصر بیان میں ان میں سے چند ایک کے بیان پر اکتفا کروں گا۔ شوقین حضرات اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ باہر سے ایک قافلہ مدینہ منورہ آیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی چلو آج اس قافلے کی حفاظت ہم کرتے، اس کی پہرےداری کرتے۔ چنانچہ دونوں حضرات پوری رات اس کی چوکیداری میں مشغول رہے، تہجد کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ رات کو بار بار بچے کے رونے کی آواز آتی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اندر جا کر اس کی ماں کو کہتے کہ بچے کو کیوں رلاتی ہے، بچے کو نہ رلاؤ۔ آخر رات میں بھی اس کی آواز آئی تو آپ نے جا کر اس کی ماں کو کہا کہ تو بری ماں ہے، تیرے بچے نے ساری رات آرام نہیں کی۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے،
آپ نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اس بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں اور یہ چھوڑتا نہیں۔ فرمایا کہ یہ کتنے مہینوں کا ہے؟ کہنے لگی بس چند مہینوں کی۔ فرمایا کہ پھر اتنی جلدی اس کا دودھ کیوں چھڑاتی ہے؟ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب امیر المومنین اسی بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جو دودھ چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ جب دودھ چھوڑ چکتا ہے تو اس کا وظیفہ مقرر کرتے۔ آپ نے فرمایا نہیں اتنی جلدی نہ کرو۔ پھر آپ مسجد تشریف لے گئے، مسجد میں نماز صبح کی پڑھی، پھر بہت روئے اور کہنے لگے عمر تیری کتنی خرابی ہوگی، کیسی خرابی ہوگی، تو کتنے مسلمان بچوں کی جان لے چکا ہے۔ پھر آپ نے اعلان کروا دیا، لوگوں کو کہا کہ اعلان کر دو کہ بچوں کی دودھ چڑانے میں جلدی نہ کر۔ بچے کے پیدا ہوتی ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، اور یہی فرمان آپ نے لکھوا کر صوبوں کے حاکموں کے پاس بھی بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے رات کو۔ ایک خیمے کے پاس سے گزرے، وہاں ایک اعرابی خیموں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، خیمے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگے کہ آپ کا آنا کیسے ہوا وغیرہ ذالک۔ باتیں کر رہے تھے کہ اندر سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے اس اعرابی سے فرمایا کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ اس کو کیا معلوم تھا یہ امیر المومنین ہے۔ کہنے لگا کہ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، ایک عورت کو درد سے ہو رہا ہے۔ حضور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے، اور اپنی زوجہ محترمہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ انہیں لے کر اس خیمے میں پہنچی، اس عرابی کے پاس، وہ کہنے لگی کہ اگر آپ کو اجازت ہو تو یہ عورت اندر چلی جائے، شاید تنہائی کی جو وحشت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس نے اجازت دی، ام کلثوم اندر گئیں۔ کچھ دیر گزری تو اس نے آواز دی، امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ایک بچہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب اس عرابی نے سنا امیر المومنین تو صحیح ہو کر بیٹھا، بادب ہو کر، اور معذرت کرنے لگا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، کل صبح ہمارے پاس آنا۔ اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا، اس کو نقد بھی کچھ رقم ادا دے دی۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، ایک رات گشت کر رہے تھے، مدینہ کی گلی میں گشت کرتے جا رہے تھے، ایک گھر سے گانے کی آواز سنی تو اس کی پچھلی جانب کی دیوار پر چڑھ کر اندر چلے۔ دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے اور شراب کی بوتل بھی پاس ہے۔ آپ نے فرمایا دشمن دین، تو نے کیا سمجھا تھا کہ اتنے بڑے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ تیری پردہ پوشی کرے گا؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین سزا دینے میں جلدی نہ کریں، بات یہ ہے کہ میں نے تو ایک گناہ کیا ہے نا، آپ نے 3 گناہ کیے۔ ایک یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ کسی کے عیب کا تجسس نہ کرو، آپ نے کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ وَاتُ الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِہَا، گھروں کو دروازوں کی جانب سے جایا کرو، آپ میرے گھر کے دیوار پھلانگ کر اندر آئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ
کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر نہ جاؤ، آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں معاف کر دوں، تم سے بھی کوئی نیکی سرزد ہوگی؟ کہنے لگا امیر المومنین، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں۔ اب ان تینوں باتوں کا جواب تو بالکل آسان تھا۔ یہ تینوں حکم جو ہیں حاکم وقت کے لیے نہیں ہیں۔ حاکم وقت انتظامی معاملات میں تجسس بھی کر سکتا ہے، دیوار پھلانگ کر بھی اندر جا سکتا ہے، بغیر اجازت کی بھی لیکن آپ کی عادت تھی کہ کوئی آپ پر کوئی اعتراض کرتا نا تو آپ اس کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی میں معاف کرتا ہوں لیکن تم بھی کوئی نیکی کرو۔ اس نے کہا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ آپ گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے ایک بڑھیا کی آواز آئی، وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا اماں جان، امیر المومنین کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ یہاں نہ امیر المومنین ہے نہ ان کا منادی۔ اس لڑکی نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ظاہر میں ہم اطاعت کریں اور اندر مخالفت کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنے ساتھ جو خادم تھا اس سے فرمایا کہ اس گھر کی دیوار پر نشان بنا دو، نشان۔ دوسرے دن آپ نے ایک آدمی بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم کے لیے پیغام دیا اور فرمایا کہ اس نکاح میں برکت ہو۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی لڑکی کے اولاد سے ہیں اور اسی کے خاندان سے ہیں۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 10 حج کی۔ آخری حج کر کے واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ، رستے میں ایک جگہ کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کا شکر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جس کو جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ وادی زجنان ہے، یہاں میں اپنے والد خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور ان کی طبیعت بڑی سخت تھی، میرے سے کچھ قصور ہو جاتا تو وہ مجھے مارتے تھے، کہتے تھے کہ عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تو کیا کرے گا؟ آج مجھے اللہ نے ایسا مقام عطا کیا ہے، اللہ کے سوا مجھے کسی کا بھی خوف نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ گشت کر رہے تھے، ساتھ ایک صحابی حضرت جارود بھی تھے۔ ایک عورت سامنے آئی، آپ نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، کہنے لگی کہ عمر مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ بازار اوقاز میں لوگ آپ کو عمیر کہا کرتے تھے، چھوٹا عمر۔ پھر وہ دن آیا کہ لوگ عمر کہنے لگے، آج تو امیر المومنین ہے، جو کام بھی کرے نا تو اللہ کا خوف مد نظر رکھا۔ جارود کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تو نے امیر المومنین سے بڑی گستاخی کی باتیں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے منع کیا۔ فرمایا کہ اسے پہچانتے ہو، یہ وہ عورت ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے اس کی بات سنی، تو عمر زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات سنے۔ یہ اشارہ تھا اس آیت کریمہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خامند کے بارے میں آپ کے سامنے جھگڑ رہی تھی۔ یہ خولہ بنت حکیم، یہ عورت۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے حکمران نصیب کرے جو آج امت مسلمہ جن مصائب اور مسائل کا شکار بنی ہوئی ہے،
تاکہ ان مصائب اور مسائل سے اس کو نجات ملے۔ آج مسجد اقصیٰ کسی عمر صلاح الدین ایوبی کی منتظر، اور ابھی تو علماء کرام نے جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ بھی دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے حکمرانوں کو یہ جذبہ جہاد نصیب فرمائے اور وہ فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کے ساتھ جہاد کریں، صرف زبانی مذمت سے کام نہیں بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔